حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جس مہینے کے لیے بار بار دعا ہم کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہم سب کو داخل فرما دیا، اور آج تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری نیکیاں ہم سے ہو سکیں، اگرچہ کہ اس میں کمی ہے، اس کا حق ویسا ادا نہیں کر پا سکے، نہیں کر پا رہے، لیکن وہ بڑا رحیم غفور فضل فرمانے والا، دعا کرتے ہیں مولا ہمارے ان اعمال ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں نفل عبادت کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہی نیکیاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہر مکہ مکرمہ مسجد حرام میں مل جائے تو وہاں ویسے ہی 1 کے 70 ہو جاتے ہیں، ہم 70 کو 70 سے ضرب دے دیں گے تو، اور پھر کتنا نیکیوں کا سلسلہ اس کے اندر بڑھ جائے گا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس وقت حرم کعبہ میں موجود ہیں، جو طواف کعبہ کر رہے ہیں، جو مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عمرہ اور حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یوں تو رمضان المبارک کے فضائل بہت ہیں جو ہم اپنے شمار میں لا نہیں سکتے۔ قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جب مسلمان جنت میں داخل ہوگا اور اسے اللہ تبارک و تعالی نعمتیں عطا فرمائے گا، تو خصوصی طور پہ رمضان المبارک کی روزوں کا ذکر ہوگا، اور کہا جائے گا کہ وہ جو ایام خالیہ تمہارے گزرے تھے، یعنی خالی ایام، آج اس کے بدلے تم یہاں کھاؤ پیو، یہاں کھاؤ پیو، یہاں کی نعمتیں اٹھاؤ۔ اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں، روزہ بھی ایک صبر کی کیفیت ہے، تو جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں اللہ بلا حساب نعمتیں عطا فرمائے گا، بلا حساب عطا فرمائے گا۔ روزے فضیلت تو ہے، لیکن فضیلت کے ساتھ ساتھ اس روزے یا روزے سے متعلقہ جو عبادات ہیں ان میں مسائل دینیہ اور شرعیہ کا خیال کرنا بھی لازم ہے۔ ایک شخص کے مثال کے طور پر پوری رات عبادت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اور یہ ذہن رکھتا ہے کہ مجھے رات کے آخر تک عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن اس کی عبادت میں ایک نقص یہ ہوا کہ وہ یہ بھول گیا کہ مجھے وضو کر کے رات کو عبادت کرنی تھی، وضو کرنا بھول گیا۔ اب پورے رات نفل پڑھتا رہا تو کیا اسے ثواب مل پائے گا؟ نہیں۔ نیت کا تو ثواب مل جائے گا، لیکن اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اسی طرح پورے دن
ایک شخص روزے سے رہتا ہے، نیت رکھتا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا کام اس سے صادر ہو گیا جس سے اس کا روزہ نہیں ہوا، روزہ ختم ہو گیا، تو اس کا جب روزہ ختم ہو گیا تو روزے کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جہاں مشقت اٹھائی جا رہی ہو عبادت کی تو اس کے بارے میں صحیح معلومات بھی اکٹھی کی جائے، لی جائے کہ یہ عبادت صحیح کیسے ہوگی۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ایک عالم اور ایک عابد، فرمایا جو ایک عالم ہے جس کو دین کا علم حاصل ہے، اس کی فضیلت عابد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، ایک جاننے والا، دین متین کا جاننے والا، اس کی فضیلت غیر جاننے والے پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے بالکل کم درجے والے پر۔ تو جس کا درجہ کم ہے پھر اس سے درجے بڑے والے ہیں، ان سے جو آخری لیول ہوگا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو بہت گیپ ہے۔ بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فضیلت دی ہے عالم کو کہ جس طرح اپنی فضیلت ایک ادنا امتی پر ثابت فرمائی۔ روزے بہت سارے احکام شرعیہ جو روزے کو فاسد بھی کر دیتے ہیں اور روزے کو برقرار بھی رکھتے ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اس میں سے ایک مسئلہ کہ کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوئی اور اس نے روزے کے دوران آنکھ میں دوائی ڈالی، ڈراپ ڈالے، اور وہ پورے دن روزے سے ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا روزہ برقرار ہے، حالانکہ جب آنکھ میں ڈراپ ڈالی جائے گی یا دوائی ڈالی جائے گی تو اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے حلق میں محسوس ہوتا ہے، کڑوا پن۔ اور جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان ایک باریک وین ہے، روٹ ہے، لہٰذا جو چیز آنکھ میں گئی وہ حلق میں اتر گئی اور حلق سے نیچے اترنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ لہٰذا روزہ رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنکھ میں دوائی نہ ڈالے، ڈراپ نہ ڈالے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سرما، اور سرمے کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ سرما ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے حلق سے بلغم اگر تھوکا جائے تو اس میں کالک نکل رہی ہوتی ہے، تو پھر کیا سرما لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے دوران سرما لگایا ہے، اور آپ نے جب لگا دیا تو اب آپ کا لگانا ہمارے لیے ثابت ہو گیا، سند ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کے دوران بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، ویسے ایک جنرل مسئلہ ہے کہ کیا بال بنوا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، خط بنوا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ کان میں کبھی کبھی روزے کے دوران درد ہو جاتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے تو سر میں پھر تیل کی مالش کر لیتے ہیں، کبھی سر میں درد ہے تو وکس لگاتے ہیں، کبھی کان میں درد ہے تو ڈراپ ڈال لیتے ہیں۔ تو سر پر تیل ڈالنے سے پیٹ میں یہ چیز نہیں جا رہی،
وکس لگانے سے اس کا تعلق پیٹ میں نہیں جا رہا، کان میں ڈراپ ڈالنے سے پیٹ میں ڈراپ نہیں جاتی کیونکہ اندر پردہ ہے، لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ کسی بھائی بہن کا کان کا پردہ پھٹ گیا ہے تو پھر جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی، تو اس کا تعلق پھر حلق سے بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا کان میں ڈراپ ڈالنا یا دوائی ڈالنا روزے کو توڑ دے گا۔ روزے کے دوران جس طرح نارمل نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، تو ابھی تو الحمدللہ موسم بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر گرمی شدید ہو جاتی ہے تو 2 3 4 مرتبہ پانی اوپر بہا لیتے ہیں تاکہ جسم ٹھنڈا رہے۔ تو کیا اس کی اجازت ہے؟ کیونکہ جو مسام ہیں ہمارے جہاں بال اگ رہے ہیں، اس کا تعلق جسم کے اندر ہے۔ جب جسم گرم ہو جاتا ہے تو اندر سے پسینہ باہر نکل کے اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہا رہے ہوتے ہیں تو اس کی ٹھنڈک اندر جسم میں محسوس ہوتی ہے۔ تو کیونکہ ان مسام کا تعلق معدے سے نہیں ہے، لہٰذا اگر 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کوئی شخص روزہ رکھ کر نہا بھی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، یہ خیال کرنا ہے کہ پانی ناک یا منہ کے ذریعے ہمارے پیٹ میں، ہمارے حلق کے نیچے نہ اترے، کیونکہ اگر وہ اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ دمے یا سانس کے مرض کے بیمار ہوتے ہیں، شکار ہیں۔ اچھا، دمہ یا سانس کا مرض کیا ہے؟ پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کا سکڑ جانا، کہ جس سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ لیکن جو ہیں صحت اور بیماری سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ پر ہی عقیدہ رکھنا ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی شفا عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ تو ایسی صورت میں بعض لوگ دوائی کا استعمال کرتے ہیں، اس کو انہیلر کہا جاتا ہے، اسپرے۔ وہ ایک اسپرے انہوں نے منہ میں لگایا تاکہ اس کی جو نالیاں جو بند ہو رہی ہیں، سکڑ رہی ہیں، وہ کھل جائیں۔ تو کیونکہ اس اسپرے میں دوائی ہوتی ہے اور دوائی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہمارے حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ نالیاں کھل بھی جاتی ہیں، لہٰذا اس اسپرے کو استعمال کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوران روزہ اس کو استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ شدید مرض میں مبتلا کہ اس کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ تو یاد رکھیے کہ ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ وہ روزوں کے بدلے فدیہ ادا کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ فرمایا کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، اب اس کے اندر بہت سارے مرض کے لوگ شامل ہو سکتے، اور آج کے زمانے میں ہمارے ملک کا دوسرا سب سے بڑا مرض وہ ہے شوگر۔ یا تو شوگر ہائی ہے یا شوگر لو ہے۔ ہائی بھی خطرناک ہے، لو بھی خطرناک ہے، باقی موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن یہ مرض عام ہے،
کسی بھی وجہ سے ہو رہا ہے، میٹھا زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک کسی ذہنی دباؤ اور پریشانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، 2 یا خاندانی طور پر منتقل ہو رہا ہے، 3 اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اور بڑی تیزی سے یہ مرض ہمارے ملک کے اندر پھیل رہا ہے، پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون رکھے۔ جب کسی ایسے شخص کو جو بیماری میں مبتلا ہو اور وہ تکلیف دہ بھی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں ایک دعا ملتی ہے کہ اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے، اس کے اندر اس بندے کے لیے کوئی ہم حقارت نہیں کر رہے، اس کی برائی نہیں، اس کا تو عمل دخل نہیں ہے، وہ تو چاہے گا خوب دوڑوں، کھاؤں پیوں، یہ تو اللہ کی طرف سے صحت کی بیماری یا خوشی اور غمی ہے۔ لیکن کوئی کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، تکلیف دہ شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف اور مصیبت سے دعا پڑھنے والے کو محفوظ رکھے گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا ہے جو کہ احادیث میں موجود ہے۔ اگر آپ اپنے موبائل کو سرچ میں لگائیں گے، ڈالیں گے، تو انشاءاللہ یہ دعا آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا، تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وہ دعا ضرور یاد رکھ لیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے علاقے بریلی کے اندر مرض پھیل گیا طاعون کا، اور طاعون کا مرض جو ہے وہ جراثیم، جس طرح ابھی جراثیم تھے یہ وائرس، جس سے بہت سارے لوگوں کی اموات ہو گئی، تو طاعون بھی ایک وائرس کا مرض ہے جو کہ چوہوں کے مرنے اور ان کے تعفن اٹھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ وائرس سائنس کے ذریعے حلق میں گئے اور اس کے ذریعے بڑے بڑے ٹانسز ہو جاتے تھے، رسولیاں، جس سے سانس لینا مشکل ہوتا تھا۔ تو ان کے علاقے میں پھیلا، تو آپ نے احادیث طیبہ کیونکہ پڑھی ہوئی تھی، تو کسی ایسے شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی۔ کچھ وقت گزرا تو اتفاق ہے کہ ان کی بھی ٹانسز ہو گئے، اتنے ہو گئے کہ بات نہیں کی جا رہی۔ اب حدیث مبارک یہ کہہ رہی ہے کہ جو پڑھ لے اللہ اسے محفوظ رکھے گا، اور بظاہر ان کو یہ تکلیف نظر آتی ہے۔ طبیب کو بلایا تو طبیب دیکھ کر کہتا ہے ان کو تو وہی ہو گیا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں اس وقت کہہ رہا ہوں، اس سے بات نہیں ہو رہی تھی، کہ طبیبوں کے طبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہ طبیب جھوٹا ہے۔ آپ نے اہل خانہ سے کہا مجھے مسواک دے دیں۔ مسواک لی اور آپ نے مسواک کی اور ہلکے سے حلق کی طرف بھی مسواک کی، تو وہ ٹانسز جو تھے یا جو بھی حلق میں ابھرا پن تھا وہ دور ہو گیا، ہلکے سے خون کی قے ہوئی، اور الحمدللہ وہ جو مرض طبیب کہہ رہا تھا وہ نہیں تھا، کیونکہ ان کا کامل یقین تھا کہ جو میرے سرکار نے فرما دیا وہ 100% حق ہے۔ تو بہرحال جو لوگ مرض میں مبتلا ہیں، شوگر کا ہے مسئلہ، اسی طرح نعوذ باللہ کینسر پھیلا ہوا ہے، اور مختلف بیماریاں ہیں کہ جس کے اندر انسان روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا اگر روزہ رکھے گا تو اچانک سے وہ شوگر بڑھ جاتی ہے یا گر جاتی ہے۔ اسی طرح ہائی بلڈ پریشر یا لو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو کبھی وہ اتنی لو ہو جاتی ہے کہ انسان چکرا جاتا، کبھی اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ پانی نہ پیے کہ اس کی نسیں پھٹ جائیں اور برین ہیمبریج یعنی سر پر لقوے کا شکار ہو جائے، اس کی رگیں پھٹ جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ فرض پر دار و مدار ہے کہ اس کا کیا حال ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو روزہ رکھنا مشکل ہے، تو اس کے لیے
قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا وہ روزے کے بدلے ایک مسکین کو صبح و شام کا کھانا بطور فدیہ دے۔ اب کس مسکین کو ڈھونڈیں؟ مسکین کی تعریف کیا ہے؟ تو مسکین سے مراد وہ شخص ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے روزے داروں کے لیے افطار کا انتظام کرا دیا، سحری کا انتظام کرا دیا، روڈ پر جو ہے وہ لنگر کا اہتمام کر دیا، یہ فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اسے ہی فدیہ کا بدل یا فدیہ پیسہ، رقم، سامان دیا جا سکتا ہے۔ اب اگر رقم کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کتنی ہے؟ تو فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فدیے کی رقم اتنی ہے جتنا ایک فطرہ ادا کیا جاتا ہے، اور آیت میں آگے ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، ایک مسکین کے برابر پیسہ دینے سے بہتر ہے کہ اس سے بڑھ کر دیا جائے، اس سے بڑھ کر دیا جائے۔ اب ایک فطرے کی رقم اس سال 170 روپے بیان کی گئی ہے ہمارے شہر کراچی میں، 170 روپے۔ تو اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو پر ڈے کے حساب سے 170، اور بہتر ہے کہ 200 روپے دے دے تاکہ آیت پر عمل ہو جائے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ ایک صاحب نے یہ بھی مسئلہ پوچھا کہ وہ ابھی رمضان سے پہلے ہی کراچی میں تھے کہ کسی کاروباری معاملے میں یہاں سے بیرون ملک شفٹ ہو گئے، اب وہاں بھی وہ بیمار ہی ہے، اس طرح روزے نہیں رکھ سکتے، تو اب فدیے کا کیا کریں؟ تو میں نے ان کو یہ مسئلہ بتایا کہ جو شخص جہاں موجود ہے حکم وہیں کا لگے گا۔ اگر ہمارے یہاں 170 روپے 2.25 سیر آٹے کے لگ رہے ہیں تو وہاں کیا کلو ہے اس کے حساب سے آپ انتظام کریں، کہ وہاں ہو سکتا ہے کہ پاکستانی روپے 100 بنتے ہوں، تو اس طرح ان کا 250 روپے کے فدیہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 300 روپے پاکستانی بنتے ہوں، تو ویری کرتا ہے علاقے پر۔ اسی طرح ایک مسئلہ روزوں کے حوالے سے آتا ہے کہ بعض لوگ الحمدللہ عمرے پر گئے ہوئے ہیں، عمرے پر گئے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی لے جائے، ہمیں بھی اللہ حاضری عطا فرمائے۔ اب روزہ دیکھا جائے تو وہاں ایک دن پہلے شروع ہو گیا تھا، ہمارے یہاں اتوار کو پہلا روزہ تھا، وہاں ہفتے کو پہلا روزہ تھا۔ اب اگر وہ 10 12 15 دن کا عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں اور یہ مہینہ 30 کا پورا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ 31واں روزہ رکھے، کیونکہ ایک تو اس نے پہلے رکھ لیا، 30 ہمارے ہو گئے، کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ قرآن پاک کے مطابق جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، لہذا وہ ہمارے علاقے کے مطابق عمل کرے اور روزہ رکھے، لیکن مہینے 30 دن سے زیادہ نہیں ہوتے تو اسے چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، اسے چھوڑنے کی بھی اجازت ہے کہ اس کے 30 روزے پورے ہو گئے، لیکن رکھ لے تو اس کا کیا جاتا ہے؟ ایسی صورت میں زیادہ سے زیادہ اگر 30 پورے ہو گئے تو ایک روزہ اضافی ہو کے اس کا نفل ہو جائے گا۔ اور اگر آیت مبارکہ کو دیکھیں کہ جو بھی روزے کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے تو اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کو یہاں بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ روزے میں ایک اور مسئلہ ہے اور وہ بہت اہم ہے کہ بیماری، کمزوری، پانی کی کمی، بخار
تو ایسی صورت کے اندر ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ انجیکشن یا ڈرپ لگاتے ہیں، اور ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی فتویٰ موجود ہوتا ہے، ان کے پاس بھی رائے موجود ہوتی ہے، لیکن وہ خود تو عالم نہیں ہوتے، کسی نہ کسی عالم کی بات پر بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی فیلڈ کے ماہر۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ انجیکشن لگانے سے، ڈرپ لگانے سے، خون چڑھانے سے نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ روزہ انجیکشن لگانے، ڈرپ لگانے، خون چڑھانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی سمپل سی مثال یوں سمجھ لیں کہ کھانا پینا پہلے ہم کھاتے ہیں، معدے میں جاتا ہے، حل ہوتا ہے، حل ہو کے اس کو مختلف وٹامنس کے اندر چینج ہوتا ہے، اور اس کے بعد گلوکوز وغیرہ بنا کر وہ خون میں جا کر قوت کا باعث بنتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ خون میں اس کا سرکولیٹ ہونا۔ جب دوائی آپ دے رہے ہیں یا دی جاتی ہے مریض کو، تو وہ ڈائریکٹ خون میں چلی جاتی ہے نسوں کے ذریعے، تو نتیجہ اس کا سیم نظر آتا ہے۔ لہٰذا بہت جو محقق علماء ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب بڑے مشہور و معروف ہیں، وہ بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈرپ لگائی، انجیکشن لگوایا، خون چڑھوایا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ رمضان کے گزرنے کے بعد ایک روزے کی قضا کریں گے۔ اس میں کفارہ نہیں ہے، کیونکہ بیماری تھی، بیماری کی وجہ سے اگر کوئی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر ایک قضا کا حکم ہے۔ اس طرح سینکڑوں مسائل ہیں جو کہ مسلسل موجود ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی الگ مسئلہ درپیش ہو تو وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے، ابھی وقت ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے مسائل دینیہ سیکھے ہیں، سمجھے ہیں، اللہ اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔